بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالم، اس کو عالم کیوں کہا جاتا ہے، اور دلائل تو ہمارے آئندہ کے سبق میں آئیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے صرف اتنا جاننا ہے کہ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں، اور عالم حادث ہے یا قدیم۔ گزشتہ اسباق میں جو اصطلاحات ہم نے جانی تھیں، ان اصطلاحات میں کچھ اصطلاحات آج کے ہمارے سبق میں آئیں گی۔ پہلی ایک اصطلاح یہاں استعمال ہوئی، والعالم۔ والعالم ای ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع۔ اللہ تعالی کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں، مما ان چیزوں میں سے جن میں سے یعلم به الصانع، جس میں سے صانع کا علم حاصل کیا جائے، صانع کو جانا جائے، صانع کو پہچانا جائے کہ ان چیزوں کا خالق کون ہے، ان کا بنانے والا کون ہے۔ تو تمام وہ چیزیں موجودات میں سے اللہ سبحانہ و تعالی بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں، ان موجودات سے ان کے بنانے والے کا علم حاصل کرنا، ان تمام چیزوں کو ہم عالم کہتے ہیں۔ یقال عالم الاجسام، جسے کہا جاتا ہے عالم الاجسام، جسموں کا عالم، وعالم الاعراض، اعراض کا جو عرض کی جمع ہے ان کا عالم، عالم النبات، نبات کا جو پودے ہیں، درخت ہیں، ان کا عالم، وعالم الحیوان الی غیر ذلك، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں جاندار چیزوں کا عالم۔ فیخرج صفات اللہ تعالی، اللہ تعالی کی صفات اس عالم کے لفظ سے اور اس تعریف سے خارج ہو جائیں گی۔ کیوں؟ لأنہا، حالانکہ وہ موجود تو ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ عالم وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ موجودات ہوں، اور صفات باری تعالی جو ہیں یہ نہ تو اللہ تعالی کے علاوہ ہیں نہ اللہ تعالی کا عین ہے، لأنہا لیست غیر الذات کما انہا لیست عینہا، نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی ذات باری تعالیٰ کا غیر ہیں، نہ یہ ذات باری تعالیٰ کا عین ہیں۔ تو اس لیے صفات باری تعالیٰ پر عالم صفات باری تعالیٰ کا اطلاق، اس طرح ہم لفظ عالم کا اطلاق صفات باری تعالیٰ پر نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم دیگر ان اجناس پر لفظ عالم کا اطلاق کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہے جو قابل ذکر اور اہم ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اسم الآلہ کے 3 صیغے یا 3 اوزان استعمال ہوتے ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال، یعنی کرنے کا آلہ، مضرب مارنے کا آلہ، مضربۃ اور مضراب۔ اب یہ چھوٹے بڑے ہونے میں اختلاف ہے کہ چھوٹا آلہ، درمیانہ آلہ یا بڑا آلہ، لیکن بہر کیف یہ مفعل کا جو وزن ہے، مفعل، مفعلہ اور مفعال، یہ وزن بکسر المیم، یہ وزن جو ہے یہ آلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 اوزان تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک اور چوتھا وزن بھی استعمال ہوتا ہے، فاعل علی وزن العالم علی وزن فاعل، یا خاتم جسے ہم کہتے ہیں خاتم۔ اب خاتم کا مطلب کیا ہوا کہ مہر لگانے کا آلہ، انگوٹھی۔ خاتم ایک معنی تو اس کے یہ بھی ہیں، اور ایک معنی خاتم کا آخری ہونا بھی ہے۔ تو خاتم کا یہاں پر معنی کیا ہوا، یہ اسم الآلہ کے وزن پر ہے، علی وزن فاعل، بمعنی مہر لگانا، یعنی جو مہر لگاتے ہیں اس کا آلہ، مہر لگانے کا۔ تو عالم یہ اسم الآلہ کے وزن پر ہے، فاعل کے وزن پر، اور عالم کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے۔ اب اسم الآلہ یہ اسماء مشتقہ میں سے ہیں، جو دیگر چیزوں سے نکال کر بنائے جاتے ہیں، وہ اسماء جو دیگر چیزوں سے نکال کر بنائے جاتے ہیں۔ لفظ عالم کا مشتق منہ کیا ہے، العالم کو کس سے نکالا گیا؟ جواب اس کا ملتا ہے کہ عالم کو علم سے نکالا گیا، اور علم کا معنی ہے نشانی یا علامت۔ العالم مشتق من العلم، والعلم معناها العلامة والآية، تو نشانی کے معنی میں علم کو، جھنڈے کو بھی آپ علم کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ جھنڈا ملک کا، ایک قوم کا یا ایک ملک کا ایک شعار کہہ سکتے ہیں، شعار ہے، ان کی پہچان ہے، ان کی نشانی ہے علم۔
اب لفظ عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں ان پر لفظ عالم کا اطلاق درست ہے، لیکن یہ اطلاق افراد پر ہوگا یا اجناس پر ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ لفظ عالم کا اطلاق اجناس پر کرنا درست ہے، افراد پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے بلکہ اجناس پر کیا جائے، جیسے کہ جسم، الاعراض، نبات، حیوان، یہ ساری اجناس ہیں، جنس ہیں۔ اب یہ کہنا کہ عالم زید، عالم عمر یہ افراد ہیں، انسان کے یا جسم کے یہ افراد ہیں، لہذا افراد پر لفظ عالم کا اطلاق درست نہیں ہے بلکہ اجناس پر اس کا اطلاق کرنا چاہیے اور وہاں پہ اس کا اطلاق کرنا درست ہے۔ ایک سوال تو یہ ہوا کہ آیا افراد پر اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہم نے جان لی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اجناس پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے، عالم الاعراض، عالم الاجسام، اور افراد پر اس کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ہم اس کا اطلاق صرف اجناس پر کریں گے یا لفظ عالم کی اطلاق مجموعہ اجناس پر بھی کر سکتے ہیں، یعنی عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ یہی کہنا درست ہے، یا ہم ان کے مجموعے کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں؟ تو صحیح توجیہ یہی ہے کہ مجموعے پر عالم کی ایک اور جمع آتی ہے اور وہ جمع ہے عالمین۔ عالمین تو پتہ یہ چلا کہ مجموعے کے لیے لفظ عالمین یہ استعمال ہوتا ہے اور الگ الگ اجناس کے لیے یعنی جنسوں کے لیے لفظ عالم استعمال ہوتا ہے، تو مجموعہ اجناس کے لیے لفظ عالمین استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری یہاں پر ایک بحث ہے لفظ صانع کی کہ آیا یہ لفظ صانع یہ صفت خداوندی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لفظ صانع کا استعمال کیا گیا، آیا یہ استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے خود اس کا استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، تو صنع اللہ کہا گیا۔ اب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، جب اللہ تعالیٰ نے لفظ صنع اپنے لیے استعمال فرمایا ہے تو صانع کی کہنا کوئی حرج نہیں ہے، درست ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک سوال اور یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو لفظ صنع استعمال فرمایا اور ہم صانع مشتق استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہاں تو مشتق منہ صنع کا اطلاق کیا گیا، لہذا اطلاق مشتق منہ کا ہو رہا ہے اور ہم مشتق استعمال کر رہے ہیں، لہذا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں بعض جگہوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذخیرہ احادیث میں ہمیں لفظ صانع کا استعمال بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی ان شئت، کہ جب کوئی بندہ دعا کرے تو اس کو چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ ہرگز ہرگز یہ نہ کہیں اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت فرما دیں، بلکہ کیا کہیں اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم فی الدعاء فإن اللہ صانع بما شاء لا مکرہ لہ، اللہ آپ مجھ پہ رحم فرمائیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی دعا کے اندر پختہ مضبوط ہو جائے، عزم پختہ کرے اپنی دعا میں، لیعزم فی الدعاء فإن اللہ صانع بما شاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لا مکرہ لہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو لفظ صانع کا اطلاق ذات خداوندی پر درست ہے۔ بجمیع اجزائہ، یہ تو بحث یہاں تک عالم کی تھی کہ عالم کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، آگے فرما رہے ہیں کہ عالم اپنے تمام تر اجزاء کے ساتھ، بجمیع اجزائہ، تمام تر اجزاء کے ساتھ کیا ہے؟ محدث، حادث ہے، قدیم نہیں ہے، فلاسفہ اور متکلمین کی اختلاف آ گیا۔ بجمیع اجزائہ سے مراد کیا ہے؟ من السماوات وما فيها والارض وما عليها، آسمانوں کے ساتھ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین کے ساتھ اور جو کچھ زمین پر ہے۔ عالم کیا ہے؟ محدث ای مخرج من العدم الى الوجود، یعنی اس عالم کو نکالا گیا ہے پردہ عدم سے وجود کی طرف، یہ پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں اس کو وجود بخشا گیا۔ بمعنى انه كان معدوما فوجد، اس معنی میں کہ یہ معدوم تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، فوجد
اور یہ پھر موجود ہوا، پھر یہ لایا گیا، اس کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ اب یہاں پہ السماوات کو مقدم کیا گیا الارض پر، سماوات پہلے ہیں، ارض مؤخر ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیے سماوات یہ بکثرت ہیں اور ان کے استعمال بھی بکثرت ہوتا ہے، اور یہ مؤثر بھی ہیں۔ زمین متاثر ہے، آسمان بارش برسا رہا ہوتا ہے بادلوں کے ذریعے سے، اور زمین اس کے اثر قبول کرتی ہے۔ تو سماوات یہ مؤثر ہوئے، ویسے تاثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، لیکن یہاں پر زمین اور آسمان کے تقابل کرتے ہوئے تو سماوات جو ہیں مؤثر حقیقی کی بات نہیں ہو رہی، مجازن بھی سماوات مؤثر ہوئے اور زمین جو ہے الارض یہ متاثر ہوئی، لہذا مؤثر کو مؤثر پر یا متاثر پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور ایک بحث یہاں پر یہ بھی کی جاتی ہے کہ الارض کی جمع الارضون کیوں نہیں لائی جاتی، جیسے السماء کی جمع السماوات لائی جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الارض کی جمع اگر الارضون لائی جائے تو یہ زبان پر ثقیل لفظ ہے، بھاری لفظ ہے، اس لیے ثقیل لفظ کو ہٹا کر خفیف لفظ کے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے السماوات یہ مختلف الحقائق ہیں اور الارض یہ بھی ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ متفقۃ الحقائق ہیں، ان کی حقیقتیں ایک ہی ہیں، لہذا اس لیے سماوات ان کی حقیقتوں میں اختلاف ہے، ان کے لیے جمع السماوات لاتے ہیں، اور زمین کی حقیقتوں میں چونکہ اتفاق ہے لہذا ایک ہی لفظ الارض ہی ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھیے آسمان ان کا متعدد ہونا، مختلف ہونا، یہ عوام خواص سب کو معلوم ہے، لیکن زمین کا مختلف ہونا، چونکہ زمین تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور زمین کا مختلف ہونا، ان کا سات درجات میں ہونا، یہ ہمیں من جانب شریعت معلوم ہوا، من جانب شرع معلوم ہوا۔ اور اہل عرب ارض کو مفرد استعمال کر رہے ہیں، تو قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، قریش کی لغت میں نازل ہوا، تو قرآن کریم نے بھی زمین کے لیے لفظ الارض ہی استعمال کیا، چونکہ زمین مختلف تو ہے لیکن ہمیں قرآن نے بتایا، شریعت نے بتایا۔ عوام خواص کو پہلے تو معلوم نہیں تھا، سماوات کے تو پتہ تھا کہ یہ مختلف ہیں، لہذا عرب سماوات استعمال کرتے تھے۔ زمین کا مختلف ہونا عربوں کو بھی معلوم نہیں تھا، چونکہ یہ تو ہمیں من جانب شرع معلوم ہوا، تو وہ چونکہ لفظ الارض استعمال کر رہے تھے تو قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا، ان کی لغت میں نازل ہوا، تو قرآن کریم نے بھی لفظ الارض ہی استعمال کیا، ارضن استعمال نہیں کیا، لہذا ہم بھی لفظ الارض کہہ رہے ہیں۔ تو بجمیع اجزائہ، آسمان اور زمین کے ان تمام تر اجزاء کے ساتھ یہ عالم کیا ہوا، محدث ہے، یعنی یہ حادث ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خلافا للفلاسفہ، اب یہاں تک جو بحث تھی کہ عالم حادث ہے، آسمانوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ عالم حادث ہے، یعنی عدم سے وجود میں لایا گیا ہے۔ خلافا للفلاسفتی، فلاسفہ کا خلاف ہے، حیث ذهبوا، اس طور پر کہ فلاسفہ گئے ہیں اس طرف، الى قدم السماوات، آسمانوں کے قدیم ہونے کی طرف، بموادها وصورها واشکالها، کہ آسمان اپنے مادوں کے، اپنی صورتوں کے اور اپنی تمام تر شکلوں کے ساتھ آسمان کیا ہے، قدیم ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اجسام کی دو تقسیم فلاسفہ کرتے ہیں، ایک اجسام فلکیہ ہے اور ایک تقسیم اجسام عنصریہ ہے۔ تو اجسام فلکیہ میں یعنی آسمان، فلک، تو ان کو فلاسفہ اپنی صورتوں، مادوں اور شکلوں کے ساتھ وہ ان کو قدیم مانتے ہیں۔ وقدم العناصر، اور جہاں تک اجسام عنصریہ ہے اس میں ہم نے دو تقسیمات کا کہا تھا کہ ایک تقسیم اجسام عنصریہ میں فلاسفہ کی دو تقسیمات تھیں، اجسام بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطہ میں عناصر کو لاتے ہیں اور مرکبہ میں یہ موالید ثلاثہ کو لاتے ہیں۔ عناصر اربعہ سے مراد ہم نے عرض کیا تھا کہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا، ان کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے اور یہ سارے مفرد ہیں، بسیط ہیں، جبکہ مرکبہ اجسام جو ہیں وہ تین ہیں جن کو ہم موالید ثلاثہ کہتے ہیں، نباتات، حیوانات اور جمادات۔ وقدم العناصری، تو فلاسفہ عناصر کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، بے موادها، ان کے مواد کے ساتھ، مادوں کے ساتھ، وصورها، اور ان کی صورتوں کے ساتھ، لیکن بالنوع، لیکن یہاں پر یہ قدم نوعی کے قائل ہیں، صورت نوعیہ کے قائل ہیں۔ ہم اصطلاحات کی تعریفات گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں۔ بمعنی، اس کا معنی یہ ہے انہا لم تخلو،
انہا لم تخلو عن صورت قط، کہ یہ اجسام عنصریہ کبھی بھی کسی صورت سے خالی نہیں رہے، یعنی کسی نہ کسی صورت میں یہ باہر کیف کسی نہ کسی نوع میں کسی نہ کسی درجے میں یہ اجسام عنصریہ باقی رہے ہیں۔ تو قدم سماوات اور قدم عنصریہ قدم نوعی کے فلاسفہ قائل ہیں۔ نعم جی ہاں، اطلقوا القول، یہاں پر اگر سوال یہ ہو، اس عبارت آئندہ آنے والی عبارت ایک مستقر سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال یہ ہے بلکہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بھائی فلاسفہ وہ تو عالم کو حادث مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، فلاسفہ یہ قول اختیار کرتے ہیں کہ عالم حادث ہے، اس کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاسفہ عالم کو قدیم مانتے ہیں؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے ہمارے شارح کی طرف سے رحمۃ اللہ علیہ، نعم جی ہاں، اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ تعالی، فلاسفہ نے مطلقاً یہ قول اختیار کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حادث ہے، یہ قول انہوں نے اختیار کیا، لیکن ان کی مراد کیا ہے اس حادث سے؟ لیکن بمعنى الاحتیاج الى الغیر، فلاسفہ نے عالم کو حادث بالذات مانا ہے کہ یہ غیر کا محتاج ہے اور اس کو بنانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، تو حادث بالذات مانتے ہیں، لیکن حادث بالزمان نہیں مانتے۔ لا بمعنى سبق العدم علیہ، لیکن اس پر عدم طاری ہوا ہو، اس معنی میں فلاسفہ عالم کو حادث نہیں مانتے، یعنی قدیم بالزمان مانتے ہیں اور حادث بالذات مانتے ہیں، لا بمعنى سبق العدم علیہ۔ تو اس طور سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگرچہ وہ لفظ حدوث کا قول اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہے یا غیر کے محتاج ہے، اسے کوئی بنانے والا ہے، کوئی موجد ہے اس کا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو حیولہ ہے، جو اس کے مواد ہیں، جو اس کے مادے ہیں، وہ کبھی بھی کسی صورت سے خالی نہیں رہے، بلکہ ان پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہیں اور وہ قدیم ہیں۔ تو حادث بالزمان کے قائل نہیں ہیں بلکہ قدیم بالزمان کے قائل ہیں، تو بالفاظ دیگر وہ ایک طرح سے عالم کو قدیم ہی مان رہے ہیں۔ اس لیے متکلمین کا نظریہ عالم کے بجميع اجزائه حادث ہونے کا ٹھہر گیا، اور فلاسفہ کا جو قول ہے، جو نظریہ ہیں، وہ عالم کے قدیم ہونے کا مشہور ہوا، اور اسی پہ ہمارے متکلمین حضرات نے ان پر خوب رد بھی کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے عالم کی تعریف جانی اور عالم حادث ہے یا قدیم ہے، متکلمین اور فلاسفہ کے اختلاف کو آج کے سبق میں ہم نے دیکھا۔ مزید دلائل آگے چل کے انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں آئیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک